رمضان المبارک کے اس مقدس مہینے کے اندر حق و باطل کا وہ عظیم معرکہ رونما ہوا 17 رمضان شریف کو، جس کو غزوہ بدر الکبریٰ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ غزوہ بدر کبریٰ، ایک غزوہ بدر صغریٰ بھی ہوا تھا، تو یہ غزوہ بدر کبریٰ کے نام سے، جو عام طور پر غزوہ بدر جس کو ہم سنتے ہیں یاد کرتے ہیں، تو رمضان شریف کے مبارک دنوں کے اندر وہ غزوہ رونما ہوا تھا۔ اور یہ جو غزوہ تھا غزوہ بدر، اس کو اگر ہم اسلام کے مختلف پہلوؤں کے اعتبار سے نظریاتی طور پر، عملی طور پر، جذباتی طور پر، مختلف زاویوں سے اگر ہم اس کو پڑھنے کی، سننے، سمجھنے، سمجھانے کی اگر کوشش کریں تو اس سے کئی پہلو ہمارے سامنے واضح ہوتے ہیں کہ ایک طرف تو مسلمانوں کے پاس جنگی ساز و سامان کی کمی ہے، لیکن پھر بھی وہ اللہ کی راہ میں نکلے۔ مسلمان تعداد میں تھوڑے تھے، کافر بہت زیادہ تھے، پھر بھی مسلمان ٹکرانے سے ہچکچاہٹ محسوس نہیں کر رہے، ذرہ برابر ان کے پایہ ثبات میں لغزش نہیں آئی۔ اور ادھر سے مہاجرین ہیں، ادھر سے انصار ہیں، وہ انصار کے جنہوں نے مدینے میں لڑنے کا عزم کیا ہوا تھا۔ نبی کریم علیہ السلام کی انہوں نے بیعت اس بات پر کی تھی کہ اگر مدینے کے اندر، ہمارے مدینے پر اگر کافروں نے حملہ کیا تو ہم آپ کے ساتھ مل کر لڑیں گے، کافروں کو جواب دیں گے، لیکن مدینے سے باہر جا کے ہم نہیں لڑیں گے۔ تو یہ کئی صورتیں تھیں، اور اس کے اندر نبی کریم علیہ السلام کی دعاؤں کی قبولیت کے حوالے سے دیکھا جائے تو وہ بھی بڑے حسین جملے ہیں نبی کریم علیہ السلام کے۔ اور اگر صحابہ کرام کا جو جذبہ مصطفیٰ تھا، محبت مصطفیٰ تھا، عشق مصطفیٰ جو صحابہ کرام کے پورے رگ و پے میں کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا، اس کا بھی یہاں پر ظہور ہوتا ہے۔ تو مختلف یہاں پر کافی درس ہمیں سیکھنے کو ملتے ہیں۔ تو جو بدر ہے، بنیادی طور پر اس کے نام کے اندر دو باتیں سامنے آتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ مدینہ پاک سے تقریباً 80 کلومیٹر دور، 80 میل دور ایک گاؤں تھا، اس گاؤں کا نام بدر تھا۔ اس کے قریب یہ جنگ ہوئی تھی، اس لیے اس جنگ کو اس گاؤں کی مناسبت کی وجہ سے غزوہ بدر کہتے ہیں۔ تو بدر ایک گاؤں کا نام ہے۔ اور دوسرا ایک قول یہ ہے کہ وہ جو گاؤں تھا نا، وہاں ایک کنواں تھا، اس کنویں کا نام بھی بدر تھا۔ تو جہاں پر جنگ ہوئی وہ قریب جو ایک کنواں تھا اس کا نام بدر تھا، اسی لیے اس جنگ کا نام غزوہ بدر پڑا ہے۔ تو غزوہ تو اس لیے کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے اس کے اندر خود شرکت فرمائی، لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ ہم ایک واضح اور عام سی تعریف ہے جو ہم سنتے اور پڑھتے ہیں کہ غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس کے اندر نبی کریم علیہ السلام خود شرکت فرمائیں، اس کو غزوہ کہتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ضروری نہیں ہے، ضروری نہیں کہ نبی کریم علیہ السلام خود بنفس نفیس جنگ کے اندر شریک ہوں تو پھر ہی وہ غزوہ کہلائے۔ اگر نبی کریم علیہ السلام روحانی طور پر ملاحظہ فرما رہے ہوں تو پھر بھی وہ غزوہ ہی کہلاتی ہے۔ اب دیکھیں غزوہ ہند مشہور ایک واقعات، پورا ایک ٹاپک ہے ایک جمعے کا، تو اس کو غزوہ ہند کہا جاتا ہے، حالانکہ نبی کریم علیہ السلام تو پردہ فرما چکے، تو پھر بھی اس کو غزوہ کہا جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، نبی کریم علیہ السلام مدینہ پاک میں تشریف فرما ہیں، دو ہجری نبی کریم علیہ السلام کو مدینہ پاک میں آئے تقریباً 2 سال گزر چکے ہیں کہ جب یہ معرکہ رونما ہوا تھا۔ نبی کریم علیہ السلام کے مدینہ پاک کے ارد گرد جو مسلمانوں کی چراگاہیں تھیں، وہاں پر
کافروں کی طرف سے ایک بندہ ہے، اس نے مسلمانوں کی چراگاہوں پہ حملہ کیا، کچھ جانوروں کو ہانک کے لے کے چلا گیا، کوئی جانی مالی نقصان کیا۔ تو اب مسلمانوں کو اس سے بڑی تکلیف تھی کہ وہ کہاں سے آ کے تو ہمارے مدینہ پاک میں بیٹھے ہوئے ہمیں ستانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک کافروں کا قافلہ جو ملک شام کی طرف جا رہا تھا، تو اس کی تلاش میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ذی العشیرہ تک نکلے، لیکن وہ قافلہ گزر چکا تھا۔ تو پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ پاک کے آس پاس جتنے گاؤں تھے، جتنی چراگاہیں تھیں، ان کو کنٹرول کرنے کے لیے، ان پر نظر رکھنے کے لیے صحابہ کرام کی ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک پیارے صحابی حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ، کریم آقا علیہ السلام نے ان کو چند صحابہ ساتھ دیے اور ہر اونٹ پر دو دو صحابہ کو بٹھایا اور ایک خط لکھ کر دیا، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ جو پہلے واقعہ چراگاہوں پہ حملہ کرنے کا ہو چکا تھا، تو اس جیسے آئندہ واقعات نہ ہوں، حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے نبی کریم علیہ السلام نے ایک خط لکھا، اور خط لکھ کر حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا اور فرمایا کہ اے عبداللہ، فلاں طرف چلے جاؤ، جب 2 دن تمہیں گزر جائے نا، پورے 2 دن سفر کرنے کے بعد یہ خط کھول کے تم نے پڑھنا ہے۔ جب پورے 2 دن گزر جائیں اس کے بعد تم نے یہ خط پڑھنا ہے، اور پھر اس میں جو ہدایات میں نے لکھی ہیں اس پر تم نے عمل کرنا ہے۔ حضرت عبداللہ بن جحش نے خط اپنے پاس سنبھالا ہے، 2 دن کا سفر کیا ہے، تو آگے مکے کی سائیڈ پر جہاں نبی کریم علیہ السلام نے ذمہ داری لگائی وہاں پر پہنچے، خط کو کھولا تو دیکھا کہ وہاں پر لکھا یہ تھا کہ اے عبداللہ، یہاں پر آس پاس کافروں کے جو گزرتے قافلے ہیں ان پر نظر رکھو، اور مکے کے اندر جو کچھ حالات و واقعات ہو رہے ہیں اس سے ہمیں آگاہ کرتے رہو۔ یہ ایک نظام جاسوسی تھا، ایک جاسوسی کا نظام تھا۔ اب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت عبداللہ بن جحش وہاں پہ اپنی ڈیوٹی نبھا رہے ہیں، وہاں سے کافروں کا ایک قافلہ گزرا ہے، کفار مکہ کا، اس کے اندر سامان کافی تھا، مال تجارت تھا، اور یہ جو واقعہ ہے یہ رجب المرجب کا تھا، رجب شریف کے اندر، معراج شریف کے 1 دن بعد کا واقعہ ہے، یعنی شعبان کا چاند نظر آنے سے 1 دن پہلے کا واقعہ یہ۔ تو قافلہ گزرتا ہے، اس کے اندر 4-5 افراد ہوتے ہیں۔ ایک عمرو بن حضرمی ہوتا ہے، بہت بڑا سردار تھا عبداللہ حضرمی مکے کا، اس کا بیٹا ہے، اور پھر ایک عثمان نامی بندہ تھا، اور اس طرح ایک حکم نامی بندہ ہے، اور ایک عبداللہ بن مغیرہ کی، یہ دونوں بیٹے تھے، عثمان اور نوفل 2 بیٹے تھے، وہ بھی شامل تھے اس میں۔ تو ایک ان کا غلام تھا حکم بن کیسان، وہ بھی ساتھ تھا، یہ 4-5 افراد تھے اس قافلے میں۔ عبداللہ بن جحش نے قافلے کو آتے دیکھا اور آپ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ اگر ہم اس قافلے کو یوں ہی جانے دیں گے تو یہ ہمارے بارے میں اطلاع کر دیں گے اور ہم نبی کریم علیہ السلام کی بتائی ہوئی ڈیوٹی کو نہیں نبھا سکیں گے، اور ہمیں ان کو مارنا بھی نہیں چاہیے کیونکہ رجب شریف کا مہینہ ہے۔ لیکن پھر باہم اتفاق سے فیصلہ یہ ہوا کہ ہم ان پہ حملہ کریں گے، ان کو ہم مکے نہیں جانے دیں گے، کیونکہ اگر یہ مکے جاتے ہیں مکے والے لوگ یہاں آئیں گے، ہمیں پکڑ لیں گے، اور جو نبی کریم علیہ السلام نے ہماری ڈیوٹی لگائی ہے وہ ہم ڈیوٹی احسن طریقے سے نہیں نبھا سکیں گے۔ تو ایک صحابی جو ساتھ تھے حضرت عبداللہ کے، انہوں نے تیر مارا ہے، اور وہ جو عمرو حضرمی تھا نا، عمرو بن عبداللہ حضرمی، اس کو لگا موقع پر اس کی موت ہو جاتی ہے، اور عبداللہ بن مغیرہ جو تھا، اس کے جو 2 بیٹے تھے، ان میں سے عثمان جو تھا اس کو تو پکڑ لیا گیا، اور ان کے غلام حکم بن کیسان کو بھی پکڑ لیا گیا، لیکن نوفل بھاگ گیا۔ جتنا سامان تھا سارا سامان لپیٹ کر حضرت عبداللہ بن جحش نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اب اسی طرح یہ نظام چلتا رہا کہ کفار کے قافلوں پر نظر رکھی جائے، کڑی نگرانی کی جائے۔ نبی کریم علیہ السلام کو اطلاع ملی
کہ وہ جو قافلہ جس کی تلاش میں آپ ذی العشیرہ تک نکلے تھے وہ ملک شام سے تجارت کر کے واپس مکے میں آ رہا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ چلو صحابہ ہم بھی ان کے قافلے پہ حملہ کرتے ہیں، انہوں نے ہماری چراگاہوں پہ حملہ کیا، ہمارے جانور لے گئے۔ اب اس لحاظ سے نبی کریم علیہ السلام نکلے ہیں۔ ادھر سے اس قافلے کے اندر ابو سفیان تھا۔ ابو سفیان بن حرب مکے کا بہت بڑا سردار ہے، بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، وہ اس قافلے کے اندر شریک تھے۔ ان کو بھی اس بات کی خبر پہنچ گئی کہ مسلمان جو ہیں وہ مسلح ہو کر ہمارے قافلے پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام جب مکہ سے باہر نکلے، 2 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا ہوگا، تو نبی کریم علیہ السلام پہلے تو قافلے کے لحاظ سے جب نکلے، لیکن ادھر سے جو ابو سفیان تھا اس نے مکے میں اپنا ایک جو زمزم بن عمرو غفاری اس کا ایک قافلے کے اندر تھا، اس کو جاسوس وغیرہ بنا کر کسی طریقے بھی اس نے نکالا اور مکے میں پہنچا دیا، اور کہا کہ جا کر مکے میں بتاؤ ان سرداران کو کہ مسلمان تمہارے مال تجارت پہ حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ اب وہ زمزم بن عمرو غفاری آتا ہے مکے میں، اور کوئی نیا واقعہ رونما ہوتا نا کہ اچانک کسی چیز کی طرف لوگوں کو ابھارنا ہوتا، اس وقت اہل عرب کا دستور یہ تھا کہ وہ اپنے بال میں مٹی ڈالتے، کپڑے پھاڑ لیتے، واہ ویلا کرتے، اور پھر لوگوں کے جذبات کو مشتعل کرتے اور لوگوں کو کام کرنے پر آمادہ کیا کرتے تھے۔ تو یہ ابن عمرو غفاری جو ہے یہ مکے میں آتا ہے، اس نے یہی حرکت کی اور سارے مکے والوں کو کہا کہ ابو سفیان نے مجھے بھیجا ہے، اگر چاہتے ہو تو وہ سارا ساز و سامان جو اتنے لاکھوں کروڑوں درہم پر مشتمل ہے، وہ جو تمہارا سامان ملک شام سے مکے کی طرف آ رہا ہے، اگر تم چاہو کہ اس کو بچانا چاہو تو پھر قافلوں کی صورت میں نکلو، مسلمان ہم پہ حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ ادھر سے 1000 کا لشکر نکلا اور سارے بڑے بڑے سردار جو تھے وہ قافلے کے اندر نکلے۔ ادھر سے نبی کریم علیہ السلام نے بھی اپنے بندے بھیجے ہوئے تھے۔ نبی کریم علیہ السلام کو اطلاع ملی کہ جو کفار قریش ہیں وہ تو پورے قافلے کی صورت میں مسلح ہو کر بہت بڑا لشکر جرار لے کر آپ کے ساتھ مقابلے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام اس وقت 2 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر چکے تھے۔ نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کرام کو ٹھہرنے کا حکم ارشاد فرمایا اور فرمایا کہ اے میرے صحابہ، پہلے تو صورت صرف یہ تھی کہ ہم نے کفار قریش کے قافلے پہ حملہ کرنا تھا، لیکن اب صورتحال تبدیل ہو چکی ہے۔ ادھر سے ابو سفیان نے اپنا بندہ بھیج دیا تھا، ادھر سے کفار قریش کا قافلہ آ رہا ہے، لشکر جرار آ رہا ہے۔ ادھر سے ابو سفیان جو تھا اس نے اپنا رستہ تبدیل کر کے سمندر کے راستے مکے میں جانے کا اس نے فیصلہ کر لیا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کو جب یہ ساری اطلاع پہنچی تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں میرے اے صحابہ، بتاؤ اب تمہاری رائے کیا ہے؟ اب صرف یہ نہیں کہ ہم وہاں جائیں گے اور کفار قریش کے قافلے پہ حملہ کریں گے، صرف یہ صورتحال نہیں، بلکہ ہمیں کفار قریش کے، کفار مکہ کے لشکر سے ہمارا سامنا بھی ہو سکتا ہے، مڈ بھیڑ ہو سکتی ہے، جنگ کی نوبت آ سکتی ہے۔ اب اپنی اپنی رائے دو، تمہاری رائے کیا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق اپنے جذبات کی اظہار کرتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سارے صحابہ اپنے اپنے جذبات کا، لیکن مہاجرین صحابہ اپنے اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام انصار کی طرف دیکھتے ہیں، کیونکہ مہاجر صحابہ تو تعداد میں کم تھے۔ نبی کریم علیہ السلام نے انصار صحابہ کو دیکھا، اس لیے کیونکہ جب نبی کریم علیہ السلام مدینہ پاک میں تشریف لائے تھے تو اس وقت انصار مدینہ نے، انصار صحابہ نے نبی کریم علیہ السلام کی بیعت کی تھی، اس شرط پر بیعت کی تھی کہ اگر کافروں کا لشکر مدینے پہ حملہ کرے گا تو ہم جواب دیں گے، ہم لڑیں گے، لیکن ہم مدینے سے باہر جا کے نہیں لڑیں گے۔ اب یہاں پر جو صورتحال تھی وہ مدینہ پاک سے باہر لڑنے کی تھی، اس لیے نبی کریم علیہ السلام انصار کو دیکھ رہے ہیں کہ ان کی میرے ساتھ جو بیعت تھی
وہ تو مدینے میں لڑنے کی تھی، لیکن اب باہر جا کے لڑنے کا معاملہ ہے۔ تو صحابہ انصار جو ہیں ان کا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ جب خزرج قبیلے کے سردار حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے جب دیکھا کہ نبی کریم علیہ السلام بار بار ہمیں کیوں دیکھ رہے ہیں، شاید اس لیے دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا آگے رد عمل کیا ہوگا، کہیں ہم سرکار کو چھوڑ تو نہیں جائیں گے۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور آ کے عرض کرتے ہیں کہ حضور کیا آپ ہماری وجہ سے پریشان ہیں؟ اللہ کی عزت کی قسم، اگر آپ ہمیں سمندر میں گھوڑے ڈال دینے کا حکم دیں گے تو ہم اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر گھوڑوں کا رخ سمندر کی طرف کر دیں گے۔ حضور ہم یہ نہیں جانتے کہ کل کیا ہوگا، ہو سکتا ہے کہ حضور کل ہماری دشمن سے جنگ ہو جائے، لیکن حضور آپ دیکھیں گے، باقاعدہ ان کے الفاظ ہیں، حضور آپ دیکھیں گے کہ ہم آپ کے سامنے کیسے اپنی جانیں قربان کرتے ہیں، ہم واپس ہٹنے والے نہیں، آپ قدم بڑھائیے۔ اور ایک دوسری روایت کے اندر ہے کہ حضرت سعد بن عبادہ کہنے لگے کہ حضور آپ جس سے تعلق قائم کرنا چاہیں کریں، جس سے قطع تعلق ہی کرنا چاہیں آپ کر دیں، ہمیں اس چیز سے کوئی اختیار نہیں ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ آپ کس سے تعلق رکھتے ہیں، کس سے نہیں رکھتے، ہمارا اس سے تعلق نہیں، ہمارا تعلق تو اس بنیاد پر ہے کہ ہمارے مال میں سے آپ جتنا چاہیں لے لیں، اور یا رسول اللہ اللہ کی عزت کی قسم ہمارے مال میں سے جو آپ لیں گے وہ ہمیں زیادہ پیارا ہوگا اس مال سے جو ہمارے پاس رہ جائے گا۔ محبوب جو مال آپ پہ قربان ہو جائے گا وہ مال ہمیں زیادہ پیارا ہوگا اس مال سے جو ہمارے گھروں میں رہ جائے، ہمارے بچوں کے لیے رہ جائے، ہمارے گھر والوں کے لیے رہ جائے، اس سے زیادہ پیارا مال ہمیں وہی ہے جو محبوب آپ کے نام پہ قربان ہو جائے۔ کتنا جذبہ تھا، کیا آج ہمارے اندر بھی یہ جذبہ ہے؟ کیا ہمارے اندر بھی یہ جذبہ ہے؟ آج ہمارے رمضان شریف ہے، خود اپنے گھر میں اچھے طریقے سے سحر افطاری کرنی چاہیے، انواع و اقسام کے کھانے ترتیب دیتے ہیں، دسترخوان لگاتے ہیں، بیوی بچوں کے لیے تو بندہ کرتا ہی کرتا ہے، کاش کہ کبھی پڑوسیوں کی بھی خبر لی ہوتی، وہ بھی تو کلمہ پڑھنے والے نبی کریم علیہ السلام کے غلام ہیں۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ ایک بندے سے فرمائے گا کہ میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا تھا، میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا تھا۔ بندہ عرض کرے گا کہ یا اللہ تو کھانے پینے سے پاک ہے، تو نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، یہ تیری شان ہے۔ اللہ فرمائے گا میرا ایک بندہ پیاسا تھا، اس نے پانی مانگا تھا تو نے نہیں دیا تھا، میرا بندہ ایک بھوکا تھا، اس نے کھانا مانگا تھا تو نے نہیں دیا تھا، اگر تو اس کو پانی پلاتا، اس کو کھانا دلاتا، تو اس کو کھانا کھلاتا تو اس کا اجر میرے پاس تو تلاش کر لیتا، میرے بندے کو کھلاتا، میرے بندے کو پلاتا، تو جو اجر ہے وہ اجر تجھے اس کے پاس سے نہیں، اس کو کھلانے کا اجر میرے پاس سے تجھے ملتا۔ ذہن نصیب کہ ہماری یہ سوچ بن جائے، ہم اپنی سوچ کو نبی کریم علیہ السلام کی محبت کے سامنے قربان کرنے والے بن جائیں۔ اب صحابہ کرام کا جذبہ مرحبا، صحابہ کرام کی سوچ مرحبا۔ نبی کریم علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ حضرت سعد بن عبادہ نے اتنی بڑی تقریر کی، اب حضرت سعد بیٹھے ہیں کہ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، یہ دوسرے انصار کے سردار تھے، حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ حضور آپ ہم انصاریوں کی وجہ سے پریشان نہ ہو جائیں، حضور ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح نہیں جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ فَقَاتِلَا أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا لَقَاعِدُونَ، ہم وہ نہیں ہیں، وہ موسیٰ علیہ السلام والے تھے جنہوں نے کہا تھا کہ موسیٰ تو اور تیرا رب جا کے لڑے، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ حضور نہیں، آپ قدم بڑھائیں، ہم آپ کے قدم پہ اپنی جانیں قربان کر دیں گے۔ یہاں پر
ایک سب سے جو ویسے تو بڑے روح پرور، اب یہ بھی بڑے جذبات کی بات ہے، اپنی جان قربان کرنا، قدر نبی دا ایک ہی جانن دنیا دار کمینے۔ اب یہ شعر ہم بار بار جو پڑھتے ہیں کہ قدر نبی دا جانن والے سو کے وچ شہر مدینے، وہ صحابہ ہیں جنہوں نے نبی کریم علیہ السلام کی قدر کا حق ادا کیا تھا۔ الحمدللہ آج بھی اہل سنت ہے جو قدر کرتے ہیں، الحمدللہ، لیکن جو حق ادا کیا ہے نا وہ صحابہ کرام کی ذات تھی، جن کے ایمان کو اللہ ماڈل قرار دے رہا ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر یہ لوگ یوں ایمان لے آئیں جس طرح کہ میرے محبوب کے صحابہ ایمان لے کے آئے تھے، تو یہ سارے لوگ کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ نے وہ ایمان کامیابی والا قرار دیا ہے جو صحابہ کے ایمان کی طرح ہوگا۔ اب صحابہ کا ایمان کیا تھا؟ سب کچھ سرکار پہ قربان کر دیا، یہ صحابہ کا ایمان ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کو صحابہ کی طرف سے جب ٹھنڈے پیغامات ملے، ٹھنڈے یعنی کہ دل کو ٹھنڈا کرنے والے جب پیغامات ملے اور جانیں قربان کرنے والے جب اعلانات ہونے لگے، اب نبی کریم علیہ السلام خوش ہوئے، سب کو دعائیں دیں۔ اب نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اب ہم میں جو یہ بچے ہیں ان بچوں کو پھر واپس بھیج دیتے ہیں، کیونکہ وہاں تو جنگ کی نوبت آ سکتی ہے۔ تو حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت رافع نبی کریم علیہ السلام کے چھوٹے صحابی، 17-18 سال ان کی عمر ہے تقریباً، نبی کریم علیہ السلام کے صحابی، آج ہمارے 17-18 سال کے نوجوان جن کو انٹرنیٹ سے فرصت نہیں، رمضان آتا ہے تو آئے، تراویح پڑھی جا رہی ہے تو پڑھی جائے، لوگ قرآن پڑھ رہے تو پڑھتے جائے، ہمیں کیا ہے، ہمارے ڈرامے چلیں، ہماری فیس بک چلتی رہے۔ ایک وہ صحابہ تھے 18 سال کی عمر، کم عمر لکھا ہے، کم عمر، لیکن ایک اور روایت کے مطابق میں عرض کر رہا ہوں بالکل چھوٹی عمر کے تھے۔ بڑے بڑے صحابہ وہ کھڑے ہیں، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ بچوں کو پھر واپس بھیج دیتے ہیں۔ تو حضرت رافع کے جو چچا تھے، حضرت زہیر بن رافع، وہ قریب کھڑے تھے، انہوں نے عرض کیا حضور یہ میرا چھوٹا سا بھتیجا ہے، اس کو واپس نہ بھیجیے گا حضور، اگرچہ اس کی عمر تو چھوٹی ہے لیکن حضور یہ لڑتا بڑا کمال کا ہے، یہ دشمنوں کی گردنیں کمال کی اتارے گا، حضور اس کو واپس نہ بھیجیے گا۔ تو حضرت رافع کہتے ہیں ادھر سے تو میرے چچا سفارش کر رہے تھے، ادھر سے میں نے کہا میرا قد چھوٹا چھوٹا معلوم ہو رہا ہے، صحابہ کے قد بڑے بڑے ہیں۔ تو حضرت رافع کہتے ہیں کہ میں نے ایڑیاں اٹھا دی، پنجوں کے بل ہو گیا، چلو 2 انچ تو قد اوپر ہو جائے گا نا، کہیں میرا قد چھوٹا ہونے کی وجہ سے مجھے واپس نہ بھیج دیا جائے۔ یہ صحابہ کا جذبہ تھا۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، رافع کو اجازت ہے۔ اب رافع کو تو اجازت مل گئی، حضرت سیدنا رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو تو اجازت مل گئی، لیکن ان کے ساتھ کھڑے حضرت سمرہ بن جندب جو عمر میں ان سے چھوٹے تھے، انہوں نے کہا کہ حضور اگر رافع کو اجازت مل گئی ہے تو میں بھی لڑوں گا، حضور میں بھی لڑوں گا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ تو تجھ سے بڑا ہے حضور، اس کو آپ نے اجازت دی نا؟ فرمایا کہ ہاں۔ اب محبت دیکھیے، اس کو حضور آپ نے اجازت دی؟ فرمایا کہ ہاں۔ فرمایا حضور میری رافع سے کشتی کرائیے، اگر میں جیت گیا تو مجھے بھی اجازت ملنی چاہیے، میں عمر میں چھوٹا سے ہی میری کشتی کراؤ، حضور میری کشتی کرائیں، اگر میں رافع سے جیت جاؤں پھر تو میرا بھی حق بنتا ہے۔ اب نبی کریم علیہ السلام سرکار تھے، لجپال تھے، فرمایا ٹھیک ہے ان کی کشتی کراؤ۔ نبی کریم علیہ السلام کھڑے ہیں، 2 چھوٹے چھوٹے صحابہ کشتی کر رہے ہیں۔ اور بھائی کیوں کر رہے ہیں یہ کشتی؟ اس لیے کہ ہر ایک کی یہ خواہش ہے کہ میری جان اللہ کے نام پہ قربان ہو جائے، محبوب کے نام پہ میری جان قربان ہو جائے۔ اب کشتی ہوئی نا تو حضرت سمرہ بن جندب نے حضرت رافع کو گرا دیا۔ سرکار نے فرمایا واقعی سمرہ کے الفاظ میں دم ہے، اس کو بھی اجازت ہے۔ اب یوں صحابہ کے جذبات تھے کہ ایسی مثالیں ملتی ہمارے ہاں کہ ایک ہمارے 2 بچے ہوں، بالغ ہو چکے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان پہ روزے فرض ہو چکے ہیں، لیکن ماں باپ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ نہیں ابھی نا گرمی ہے تو ابھی بچہ کمزور ہو جائے گا، شرم کی بات ہے۔
نبی کریم علیہ السلام کے سامنے صحابہ اپنے بچوں کو پیش کرنے پہ فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے بچے کی جان قربان ہو جائے گی. وہاں تو پتہ تھا نا کہ جان قربان ہو جائے گی، اور یہاں پر کون سی قربان ہونی ہے؟ تھوڑی سی تکلیف برداشت کرنی پڑے گی. یہاں پر کیا ہمارے بچے آپس میں مقابلہ کرتے ہیں؟ کیا ہمارے بھائی آپس میں مقابلہ کرتے ہیں؟ کیا ہم دینی کام میں مقابلہ کرتے ہیں؟ صحابہ میں مقابلے ہوتے تھے. آپ حدیث سے پڑھیں، کئی معاملات میں صحابہ میں مقابلے ہوتے تھے. نیکی کے کاموں میں مقابلے ہوتے تھے کہ کون ہے جو زیادہ نیکیاں اکٹھی کرنے والا ہے. کیا ہم نے کبھی یہ مقابلہ کیا کہ یار ٹھیک ہے میں ابھی بالغ ہو رہا ہوں، تو نے اگر 29 رکھے تو میں پورے 30 روزے رکھوں گا، تو نے 10 رکھے تو میں 12 رکھوں گا؟ کیا یہ نابالغ جو قریب البلوغ ہیں ان کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں. تو میرے بھائیوں، اپنے بچوں کے اندر نا یہ مقابلہ کرانا چاہیے. بچوں کی امتحانات لیا کریں. ان کو کوئی چھوٹی سی کتاب جو ہے نا، چھوٹی سی صحیح العقیدہ سنی عالم دین کی سوالات جوابات کی کتاب دیں، یا ان کو محمدی قاعدہ، نورانی قاعدہ، مدنی قاعدہ، یہ جو تجوید کے قاعدے یہ دیں. ان کو کہیں کہ بیٹا یہ 2 تختیاں تیار کرو، میں دونوں سے 5 سوال پوچھوں گا، جس کے زیادہ جواب آئے نا اس کو 50 روپے انعام ملے گا. 50 تو دے سکتے ہو نا، انعام نہ بھی مقابلہ نہ بھی کرو تو 50 روپے کیا 100 لے رہے ہو اس نے تو اس سے. تو یوں 2-4 سوال کرو، بچے کو علم دین کی طرف راغب کرو. نبی کریم علیہ السلام کے احکامات، اللہ کے احکامات پر مائل کرنے کے لیے اس کی مدد کرو، اس بچے کی مدد کرو. ہم کہتے کہ نہیں بچہ ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک بندہ آیا، رمضان شریف کا مہینہ ہے، بالغ ہے، بڑا ہے، اس نے روزہ نہیں رکھا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا وَيْلَكَ وَصِبْيَانُنَا صِيَامٌ، فرمایا کہ تجھ پر افسوس ہے، ہمارے تو بچے بھی روزہ رکھتے ہیں. فرمایا کہ تو اتنا بڑا ہو کے روزہ نہیں رکھتا، ہمارے تو بچے بھی روزہ رکھتے ہیں. تو میرے بھائی سوچنے کی بات اس کے لیے ہے کہ جو نہ خود روزہ رکھتا ہے نہ بچے روزہ رکھتے ہیں. اور پھر ہم کیا کہتے ہیں کہ جی ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، قاری صاحب نہ مسئلے ہیں، فلاں کے پاس بھی گیا ہوں، بڑے معاملات ہیں، بس نہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا، پریشانی دور نہیں ہو رہی. اور میرے بھائی کیسے پریشانی دور ہوگی؟ اور کچھ اتنے جرری ہوتے ہیں ہمارے احباب، ہمارے بھائی، کچھ اتنے بے باک ہوتے ہیں، اتنے نڈر ہوتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کون سے گناہ کی سزا مل رہی ہے، پتہ نہیں کیڑا گناہ ہو گیا ہے، کون سا گناہ کیا ہے، کس گناہ کی سزا مل رہی ہے کہ یہ مسئلہ مجھ پر یہ تکلیف آ رہی ہے، میری دعا قبول نہیں ہو رہی. اگر اس سے پوچھا جائے بھائی روزے رکھتے ہو کہ نہیں، نماز پڑھتے ہو؟ نہیں. نہ روزہ رکھنا، نہ نماز پڑھنی، نہ زکوٰۃ دینی، نہ کسی غریب مسکین فقیر کی کبھی مدد کرنی، اور کہنا کہ جی پتہ نہیں کیا جرم ہو گیا. نماز چھوڑنا کیا جرم ہی کوئی نہیں، روزہ چھوڑنا کیا جرم ہی نہیں. اللہ کی اتنی نافرمانی کرتے ہو پھر کہتے ہو پتہ نہیں کون سے جرم کی سزا مل رہی ہے. ذرا اپنے گریبان میں خود بھی جھانکنا چاہیے نا. اب مثال کے طور پر یوں سمجھے، ہمارا کوئی دوست ہو، جگری یار ہو، اس نے ہمیں 5-7 مرتبہ کوئی کام کہا ہو اور ہم نے ایک مرتبہ بھی اس کا کام نہ کیا ہو. 5-7 مرتبہ اس نے ہمیں کوئی کام کہا، ہم نے اس کا کام نہ کیا ہو، پھر کبھی ہمیں اس سے کام پڑ جائے تو یقین سے بتائیے جب ہم اس کو کام کہیں گے نا ہمارے دل میں پہلے ہی ایک بات ہوگی، یار نہ پتہ نہیں اس کرنا بھی ہے کہ نہیں، کیونکہ اس نے مجھے 5-7 مرتبہ کہا، میں نے اس کی ایک بھی کبھی بات نہیں مانی، میں نے اس کا کبھی کام نہیں کیا، پتہ نہیں میرے ساتھ کیا کرے گا. اگر وہ کہے نا کہ میں کام نہیں کروں گا، بندے کو اتنی پریشانی نہیں ہوگی. کیوں نہیں ہوگی بھائی اس نے مجھے 7 مرتبہ کہا تھا، میں نے تو 1 مرتبہ کہا ہے، جب میں نے اس کی کبھی نہیں مانی، اگر اس نے نہیں مانی تو کیا ہے. اب یہ مثال سمجھانے کے لیے ہمارے رب نے ہمیں نماز کا حکم دیا اور کثیر مرتبہ دیا، ہمارے رب نے روزے رکھنے کا حکم دیا، ہمارے رب نے زکوٰۃ کا حکم دیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک نے یہ فرمایا کہ جس پہ حج فرض ہو جائے پھر بغیر مجبوری کے وہ حج کو چھوڑ دے، فرمایا وہ یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کے مرے. حج فرض ہوتا ہے لوگوں پر،
وہ ہیلے تلاش کرتے ہیں کہ کہیں میں بچ جاؤں کہ مجھ پہ حج فرض نہ رہے. زکوٰۃ جی میں بس نہ ایسے لوگوں کو کھانا کھلاتے رہتے ہیں, بس ایسے کپڑے دیتے رہتے ہیں, حساب نہیں کرنا. یہ پچھلے دنوں مدرسے کے لیے ایک دوست ایک بندے کے پاس گیا ڈی ایچ اے میں, کہنے لگا جی قاری صاحب میرا ذرا حساب کیجئے زکوٰۃ کتنی بنتی ہے. ہم نے کہا بتاؤ. کہتا جی میرے پاس 150 تولہ سونا ہے, تو بس رکھو 50 کروڑ روپیہ پڑا ہے. اب ہم نے نہ اس کو بتایا کہ اتنے لاکھ کے حساب سے تیری زکوٰۃ بنتی. کہتا میں تو نہیں دے سکتا اتنی. بھائی یار کتنی دے گا؟ 15,000 لیجئے. 15,000 یا میں نہیں زکوٰۃ دے سکتا. ہم نے کہا کہ یار خدا کا خوف کر, تو زکوٰۃ کا تھوڑی اگرچہ دے رہا ہے, حرام کام تو کر رہا ہے, تو زکوٰۃ نہیں دے رہا. کہتا میں نہیں زکوٰۃ دے سکتا. میں نے کہا انکار کی وجہ سے کفر نہ ہو جائے. کہتا مولوی صاحب میرے نہ ڈراؤ. لوگوں کی حالت یہ ہے, کبھی ہم نے سوچا ہی نہیں, حساب لگایا ہی نہیں کہ مجھ پر زکوٰۃ بنتی کتنی ہے, میں نے دینی بھی ہے کہ نہیں دینی, کیا میں لینے والوں میں ہوں دینے والوں میں ہوں. اور اکثر زکوٰۃ ہمارے ہاں لیتے وہی ہیں جن پر دینی بھی لازم ہوتی ہے. اور ہمارے ہاں تو عجیب معاملات ہیں, کمیٹیاں بنی ہیں, خود ہی خرد بردگان خود ہی سب کچھ معاملات نپٹا لیتے ہیں. تو میرے بھائیوں خدا کے لیے اتنے اللہ نے احکامات دیے, ہم نماز نہ پڑھیں اللہ کا حکم نہ ماننا, زکوٰۃ نہیں دیتے اللہ کا حکم نہ ماننا, روزے نہیں رکھتے اللہ کا حکم نہ ماننا, غریبوں کے ساتھ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کا حکم اللہ نے دیا ہم نہیں مانتے, ہم عمل نہیں کرتے. یتیموں کے ساتھ صلہ رحمی کا حکم دیا گیا, ہم یتیموں کے مال لا کے کھاتے ہیں. اتنی نافرمانی کرتے ہیں, پھر ہم کہتے ہیں جب دعا مانگے نا ہماری دعا فوراً قبول ہو جائے. کیا بات ہے, ہم دعا مانگے ہماری دعا فوراً قبول ہو جائے. تو میرے بھائیوں ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے. تو یہ صحابہ کرام تھے کہ بچوں میں مقابلے کیے ہیں, ہر ایک کی خواہش یہی ہے کہ میری جان اللہ کے نام پہ قربان ہو جائے. ہر ایک صحابی کی یہ خواہش تھی. اب نبی کریم علیہ السلام نے وہاں سے پھر آگے کوچ کیا, 313 صحابہ کی تعداد ہے. ادھر سے کفار مکہ 1000 ان کی تعداد ہے, وہ جلدی ذرا پہنچے. ادھر سے ابو سفیان نے پیغام بھیج دیا کہ میں خیر و عافیت کے ساتھ مکے پہنچ جاؤں گا, تو تم ذرا واپس چلے جاؤ, میں مسلمانوں کے لشکر سے ذرا سائڈ سے نکل گیا ہوں. تو جب یہ پیغام ابو جہل کو ملا, ابو جہل نے کہا لو یہ کیسے ہو سکتا ہے, جب ہم نکلے ہی ہیں, ہم بدر کے مقام تک جائیں گے, 3 دن وہاں رہیں گے, ہم وہاں پہ گانے گائیں گے, شرابیں پئیں گے. اس کے الفاظ ہیں, ہم گانے گائیں گے, شرابیں پئیں گے. یہ کافروں کے نظریات تھے. ہم گانے گائیں گے, شرابیں پئیں گے, کھائیں پئیں گے, محفلیں کریں گے ناچ رنگ کی, اور پھر 3 دن کے بعد ہم واپس آ جائیں گے, تاکہ آس پاس کے قبیلوں پر ہماری دھاک بیٹھ جائے کہ مسلمان ان سے لڑنے کے لیے نہیں آ سکے. اب کافر مقام بدر تک پہنچ جاتے ہیں. نبی کریم علیہ السلام بھی مقام بدر تک پہنچتے ہیں. نبی کریم علیہ السلام نے جس جگہ پڑاؤ کیا ہے نا, وہ جگہ ریتلی تھی, گھوڑوں کے پاؤں دنس جاتے تھے, اور پینے کا پانی بھی اتنا نہیں تھا. حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ حضور آپ نے یہ جو جگہ سلیکٹ فرمائی ہے, یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے یا جنگی تدبیر ہے؟ سرکار نے فرمایا کہ تدبیر بھی نہیں وہی بھی نہیں, بس ویسے ہی ادھر بھی ڈیرا لگایا ہے. تو عرض کرتے ہیں کہ حضور پھر اونچائی کی طرف یہاں سے پانی آتا ہے اور کافروں کے چشموں کی طرف جا رہا ہے نا, اگر ہم اونچائی اگر ہم وہاں پہ چلے جائیں, ہم اپنا پانی بھی سٹور کر لیں گے, جانوروں کے لیے بھی پانی سٹور ہو جائے گا, اور ان کے پانی پہ ہمارا کنٹرول ہو جائے گا. نبی کریم علیہ السلام نے یہ بات پسند فرمائی اور وہاں پڑاؤ لے گئے. لیکن جگہ تو وہی تھی. نبی کریم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ یہ جو بندے میرے ساتھ نکلے ہیں, یہ جو توحید کے ماننے والے, یہ جو میرے ساتھ نکلے ہیں, یا اللہ ان کے پاس سواریاں نہیں, ان کو سواریاں عطا فرما. کبھی دعا کا پس منظر دیکھیے گا کہ اس بیابان صحراؤں کے اندر یا اللہ ان کے پاس سواریاں نہیں, ان کو سواریاں عطا کر دے.
یا اللہ ان کے پاس اچھے کپڑے نہیں، ان کو اعلیٰ قسم کے لباس عطا کر دے، یا اللہ ان کے پاس کھانے پینے کی چیزیں نہیں، ان کو کھانا میسر کر دے۔ حدیث میں آتا ہے ابو داؤد شریف کی حدیث کہ جب جنگ ختم ہوئی نا، نبی کریم علیہ السلام کی یہ مانگی ہوئی دعا اس انداز سے قبول ہوئی کہ وہ جو چند گھوڑے تھے مسلمانوں کے پاس، لیکن جب واپس آئے ہیں مال غنیمت جب واپس لے کے آ رہے تھے، ہر مجاہد کے پاس 1 یا 2 اونٹ موجود تھے، اچھے اچھے کپڑے تھے اور کھانا کافی مقدار میں تھا۔ اور ادھر سے نبی کریم علیہ السلام نے پڑاؤ کیا، مغرب کی نماز پڑھی، عشاء کے بعد نبی کریم علیہ السلام نے حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت سعد بن ابی وقاص، ان دونوں پیارے صحابہ سے سرکار نے فرمایا کہ جاؤ ذرا کافروں کے لشکر کا جائزہ تو لے کے آؤ۔ نبی کریم علیہ السلام کے دونوں صحابہ جاتے ہیں، ان کا ایک غلام تھا جو کہ پانی بھرنے کے لیے 2 غلام آئے تھے، ان کو پکڑ لیا حضرت علی المرتضیٰ نے، اور حضرت علی المرتضیٰ ان کو پکڑ کے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں لے آئے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ان غلاموں سے پوچھا کہ اے غلاموں بتاؤ کہ مکے کے لشکر میں کون کون سے لوگ شامل ہیں؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ اے مسلمانوں کے نبی، کفار قریش کے لشکر میں ابو جہل بھی ہے، امیہ بن خلف بھی ہے، حارث بن نضر بھی ہے، اور عامر بن حارث بھی ہے، اور حکیم بن حزام بھی ہے، اور عباس بن عبد المطلب آپ کا چچا بھی، وہ بھی درمیان میں، اور عبد ود وہ بھی شامل ہے، اور عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ولید بن عتبہ، یہ سارے شامل ہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے ایک صرف اس وقت ابو لہب نہیں تھا کہ وہ بیمار تھا، وہ نہیں آیا، سارے سرداران شامل ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو اپنے صحابہ کی طرح منہ کر کے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، آج مکے نے اپنے جگر کے ٹکڑے تمہارے سامنے ڈال دیے ہیں، مکے نے اپنے جگر کے ٹکڑے تمہارے سامنے ڈال دیے، سارے بڑے بڑے کلگیوں والے سارے موجود ہیں۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے پھر عشاء کی نماز کے بعد پھر اللہ کی بارگاہ میں پھر سجدہ کیا اور دعائیں مانگی کہ یا اللہ اگر آج یہ مٹ گئے تو تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ اللہ نے مدد فرمائی۔ بار بار نبی کریم علیہ السلام جب دعا مانگتے ہیں مبارک کندھوں سے چادر گر جاتی ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چادر اوپر رکھتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ حضور آپ کے رب نے آپ سے مدد کا وعدہ کیا ہے، اللہ مدد فرمائے گا، دعا کی بس کر دیجیے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے ابو بکر صدیق کے کہنے پر دعا مانگنا بس کر دی۔ تو یہ سارے واقعہ کا ذکر یہاں پر اللہ فرماتا ہے، یہ سورہ آل عمران پارہ نمبر 4 آیت نمبر 123، یہ ذرا گھر جا کے بھی پڑھیے گا، کسی سنی عالم دین کی تفسیر جو ہے تفسیر نعیمی کو پڑھ لیجئے گا، نجوم الفرقان کو پڑھ لیجئے گا، اگر اردو سے ایک مفتی محمد خان صاحب نے تفسیر کبیر اس کا ترجمہ کیا، وہ بھی بڑی اچھی تفسیر ہے، تفسیر کبیر، وہ پڑھ لیجئے گا۔ 4 پارہ سورہ آل عمران آیت نمبر 123، 1 2 3، اللہ فرماتا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور بے شک اللہ نے تمہاری مدد کی بدر کے مقام پر، اس حال میں کہ تمہارے پاس ساز و سامان پورا نہیں تھا، تمہارے پاس سامان تھوڑے تھے لیکن پھر بھی اللہ نے تمہاری مدد کی۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اللہ سے ڈرتے رہو اس امید پر تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ۔ نبی کریم علیہ السلام نے اپنے غلاموں سے فرمایا، جس کا ذکر اللہ قرآن میں فرماتا ہے، اِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ، اے محبوب جب آپ اپنے غلاموں سے فرما رہے تھے، أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ، اے ایمان والو کیا تمہارا رب تمہیں کافی نہیں کہ وہ تمہاری مدد کے لیے 3000 فرشتوں کو بھیج دے؟ یعنی تمہارا رب تمہیں کافی ہے لیکن مدد کے لیے فرشتوں کو بھیجے گا۔ اللہ کے کافی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کافی ہے، وہ چاہے تو خود مدد کرے، چاہے تو فرشتوں سے مدد کروا دے۔ لیکن آگے اللہ کریم نے
جب آئے تو ب5,000 من الملائکۃ مصومین، اللہ نے 5,000 فرشتے مدد کے لیے بھیج دیے تھے۔ اور پھر جنگ بندی جب اگلا دن ہوا، 16 رمضان کی اور 17 رمضان کے درمیانی رات کے یہ واقعات تھے۔ 17 رمضان صبح نماز کے لیے نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کو اٹھایا، اور پھر نبی کریم علیہ السلام نے ایک تقریر فرمائی جس کے اندر جہاد کا جذبہ اور جہاد کے متعلق ترغیب دی گئی، اور اس کے بعد پھر صفیں ترتیب دی گئی۔ صفیں ہوتی تھی، لائنیں بنی ہیں، تو نبی کریم علیہ السلام نے جب صحابہ کی لائن بنائی ہے مجاہدین کی، یہاں پر بڑا پیارا واقعہ رونما ہوا۔ حضرت سواد انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، وہ یوں کھڑے ہیں صف میں، ان کا پیٹ تھوڑا سا بڑا تھا، پیٹ آگے نکلا ہوا ہے، نبی کریم علیہ السلام صف سیدھی کرا رہے ہیں، صف سیدھی کراتے کراتے کریم آقا علیہ السلام یوں آگے چل رہے ہیں، اور سرکار نے ان کے پیٹ پہ نا چھڑی لگائی، فرمایا کہ سواد پیٹ پیچھے کر، صف سیدھی کرو، پیٹ پیچھے کرو۔ جب نبی کریم علیہ السلام نے حضرت سواد کے پیٹ پر چھڑی لگائی نا، تو حضرت سواد نے عرض کیا حضور مجھے بدلہ چاہیے، آپ نے میرے پیٹ پہ مارا ہے، حضور مجھے بدلہ چاہیے۔ صحابہ کرام تو ڈر گئے کہ یہ کیا ہو گیا ہے، ادھر سے ہم جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، اور یہ ہے کہ بدلے کی بات کرتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے اپنے مبارک شکم سے کپڑا اٹھا دیا پیٹ مبارک سے، تو حضرت سواد انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم علیہ السلام کے پیٹ کو چومنا شروع کر دیا۔ عرض کرتے حضور میری کیا مجال ہے کہ میں آپ سے بدلے لوں، میں تو آپ کے نام پہ جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن کیا پتہ کہ میری زندگی کے آخری لمحات ہوں، میں نے اس امید پر کہ میرا جسم آپ کے جسم سے ٹچ ہو جائے گا، اللہ میری آخرت کی منزلیں آسان کر دے گا، میں نے تو اس لیے یہ ہیلہ اختیار کیا ہے۔ اب صحابہ خوش ہو گئے کہ کیا کمال کا عشق تھا، کہ سوچ سوچی بھی ہے تو کیسی عظیم سوچ سوچی ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس کے بعد پھر جنگ ہوتی ہے، جنگ کے بعد ایک لمبا یہ واقعہ ہے، کئی جمعے درکار ہیں، یہ تھوڑے سے صرف میں نے اسباب آج بیان کیے ہیں۔ پھر جنگ ہوئی جس کے اندر نبی کریم علیہ السلام کے تقریباً 14 صحابہ شہید ہوئے، اور ادھر سے 70 کافر مارے گئے اور 70 کافر قیدی ہوئے۔ جو کافر مارے گئے تھے نبی کریم علیہ السلام نے ان کی لاشیں منہ کے بل گھسیٹ کر حکم دیا کہ منہ کے بل ان کی لاشیں گھسیٹ کر وہ جو بدر نامی کنواں تھا، قلیب بدر جس کو کہتے تھے کنواں، اس کنویں میں نبی کریم علیہ السلام نے لاشوں کو ڈلوا دیا ہے۔ اور رات میں جب نبی کریم علیہ السلام صحابہ سے مشورہ کر رہے تھے تو چند صحابہ کو لے کر نبی کریم علیہ السلام، مسلم شریف کے حدیث سے پاک ہے، میدان جنگ جہاں پر جنگ ہونی تھی اگلے دن، نبی کریم علیہ السلام وہاں تشریف لائے۔ حضرت عمر فاروق اعظم حدیث کے راوی ہیں، نبی کریم علیہ السلام اپنی چھڑی مبارک کے ساتھ زمین پہ نشان لگاتے ہیں کہ یہاں فلاں کافر مر کے گرے گا، یہاں فلاں کافر مرے گا، یہاں فلاں کافر مرے گا۔ جب اگلا دن جنگ پوری ہوئی، حضرت عمر کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم، جہاں جہاں نبی کریم علیہ السلام نے رات کو نشان لگائے تھے جس کافر کے، ہر کافر اسی جگہ مرا ہوا پایا گیا تھا۔ تو آج یہ جو وہم دیا جاتا ہے نا لوگوں کو نبی کے در سے دور کرنے کے لیے، نبی کی محبت کم کرنے کے لیے، کہ دیکھو جی کل کیا ہوگا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، کون کہاں مرے گا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ نے یہ سارے علم اپنے محبوب کو عطا فرما دیے ہیں۔ محبوب علیہ السلام ایک دن پہلے ہی فرما رہے ہیں کہ فلاں کافر یہاں مرے گا، فلاں یہاں مرے گا، تو جہاں جہاں سرکار نے نشان لگائے کافر وہیں پہ مرے ہیں۔ اگلے دن جب پھر ان کافروں کی لاشیں کنویں میں ڈالی گئی، نبی کریم علیہ السلام صحابہ کے ساتھ اس کنویں کی منڈیر پہ کنارے پہ جب تشریف لے کے آئے نا، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ان کافروں کی لاشوں سے، اب یہ عقیدہ کہ مردے سنتے ہیں، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے کفار مکہ،
میرے رب نے جو مجھ سے وعدہ کیا تھا فتح کا، میرے رب نے میرا وعدہ پورا کر دیا ہے، مجھ سے کیا ہوا وعدہ میرے رب نے پورا کیا ہے۔ تو جو تم سے رب نے وعدہ کیا تھا کیا وہ بھی پورا کر دیا ہے؟ سرکار جانتے تھے کہ اللہ ضرور پورا کرے گا، ان کو عذاب جہنم ہونا ہے، یہی وعدہ ہے۔ حضرت عمر قریب کھڑے تھے، مسلم شریف کی حدیث پاک، حضرت عمر کہتے ہیں کہ حضور آپ ان کافروں کو خطاب کر کے فرما رہے ہیں، حضور کیا یہ کافر ابھی سن رہے ہیں جو مرے پڑے ہیں، گردنیں کٹی ہوئی ہیں، حضور کیا یہ سن رہے ہیں؟ فرمایا کہ اے عمر تم ان سے زیادہ نہیں سن رہے۔ مطلب کیا ہے کہ جب تم سن رہے ہو نا تو یہ بھی سن رہے ہیں، لیکن تم جواب دے سکتے ہو، یہ ابھی جواب نہیں دے سکتے۔ تو جب کافروں کی لاشیں، مسلم کی حدیث سے واضح ہوا، جب کافروں کی لاشیں سن سکتی ہیں، جو کافر ہوں نبی سے مقابلے کے لیے آئیں، وہ نبی کی دشمنی میں مارے جائیں، اگر مرنے کے بعد وہ سن سکتے ہیں تو جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، جو اللہ کے نبی کی محبت میں دنیا سے جاتے ہیں، وہ کیوں نہیں سن سکتے؟ یقیناً اللہ ان میں سننے کی طاقت بہت بڑھا دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کریم ہمیں بھی، اب یہ جو واقعہ تھا، کیسے صحابہ نے جانوں کے نذرانے پیش کیے، کسی صحابی نے پیچھے ہٹنے کی بات نہیں کی، ہر ایک نے اپنی جان قربان کی ہے، اور ادھر سے جو نبی کے ساتھ مقابلے کے لیے آئے تھے، اللہ نے ان کو دنیا میں ذلیل و رسوا کر دیا۔ تو میرے بھائیوں، اگرچہ کچھ خوش نصیب تھے جو بعد میں ٹھیک ہو گئے، یعنی ان سردار میں سے حکیم بن حزام بڑے بڑے سرداروں میں تھے جنہوں نے مشورہ بھی دیا تھا، جنگ ہونے سے پہلے انہوں نے عتبہ بن ربیعہ جو سپہ سالار ہے اس کو مشورہ دیا تھا، ابو جہل کو بھی مشورہ دیا کہ جنگ نہ کرو، اگر جنگ روک دو تو یہ تاریخ میں تمہارا نام اچھا طریقے سے لکھا جائے گا، کیوں جانیں اپنی ضائع کرتے ہو؟ لیکن انہوں نے کہا کہ تو ڈر گیا ہے، اس نے کہا چلو ٹھیک ہے میں ڈر گیا ہوں تو لڑو۔ اب جنہوں نے کہا تھا حکیم بن حزام کو تانے دیے، عتبہ بن ربیعہ بھی مارا گیا، ابو جہل بھی مارا گیا، لیکن حکیم بن حزام بچ گئے، بعد میں مسلمانوں کے صحابی رسول بنے۔ اور یہ حکیم بن حزام وہ ہیں کہ جو مکے میں کعبہ شریف کے اندر پیدا ہوئے تھے، بخاری شریف میں ان کا ذکر ہے، یہ کعبے کے اندر پیدا ہوئے تھے، کفر کی حالت تھی، لیکن بعد میں یہ صحابی رسول بنے۔ تو اس طرح کے کثیر واقعات رونما ہوئے۔ اللہ ہمیں بھی اپنا تن من دن سب کچھ اسلام پہ قربان کرنے کی توفیق دے۔ یہ جامعہ صدیقیہ مدرسہ، اس کو ہم نے چلانا ہے، یہ آپ کے ہمارے بچے، یہ گرد و پیش کے دوسرے شہروں سے جو لوگ آتے ہیں، بچے اپنے بھیجتے ہیں، قرآن پاک پڑھتے ہیں، درس نظامی پڑھتے ہیں، علم دین حاصل کرتے ہیں، دن رات یہاں پر قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے۔ تو میرے بھائیو، آج اگر ہمارے گھر میں 2-4 افراد ہوں، ان کو چلانا کتنا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن یہاں پر 250-300 بچے، ان کے پھر کھانے کا انتظام کرنا، ان کی دوائیوں کا انتظام کرنا، ان کو پڑھانے کے لیے قاری صاحبان ہیں، ظاہر ہے ان کی بھی تنخواہیں ہیں، تو یہ سارے معاملات جو ہیں انتظامیہ چلا رہی ہے۔ تو آپ دست و بازو بنیں، ایک نیکی 70 گنا بڑھا دی جاتی ہے۔ رمضان میں 1 روپیہ دیں گے تو رمضان کے علاوہ 70 روپے دینے سے زیادہ ثواب ملے گا۔ اور واللہ یضاعف لمن یشاء کا جو مصداق ہے کہ جتنا زیادہ اخلاص ہوگا اتنا زیادہ اللہ کریم عطا فرمائے گا۔ ایک نیکی کا جو ثواب ہے 700 گنا تک بھی اللہ عطا فرمائے گا۔ اور پھر واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ چاہے تو 700 گنا سے زیادہ بھی بڑھا دے۔ تو میرے بھائیو، تعاون کریں، اپنے صدقات، زکوٰۃ، خیرات، اپنی زکوٰۃ کا حساب ضرور لگوائیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ خود بھی بچوں کو بھی حرام کھاتے رہے، کھلاتے رہے، کیونکہ یہ مسئلہ تو ہے نا کہ جس نے حرام قطعی، ایک حرام ظنی ہوتا ہے، ایک حرام قطعی ہوتا ہے، جس نے حرام قطعی کو ثواب کی نیت سے بھی اللہ کی راہ میں صدقہ کیا نا، صدقہ کیا، اللہ کی راہ میں دیا ہے، لیکن حرام قطعی تھا تو ثواب کی نیت سے کیا ہے، تو وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اس لیے حرام پیسے کی ضرورت نہیں۔ اب ہماری مجبوری ہے، ہم زیادہ پوچھتے بھی نہیں کہ تو حلال سے کما کے مدرسے دے رہا ہے کہ حرام سے، ورنہ پہلے ہمارے بزرگ پوچھتے تھے۔ ایک ہمارے بزرگ عالم دین بیٹھے، ایک بندہ آیا ان کے پاس، کہتا کہ حضور
مدرسہ بنا لیجئے سارا 30 لاکھ روپے دیتا ہوں. تو کہا کہ یہ بتا کہ یہ پیسہ تیرا کہاں سے آیا ہے؟ 100% حلال کا ہے تو قبول کریں گے، اگر اس میں حرام کی آمیزش بھی ہے تو اپنا پیسہ اپنے ساتھ لے جا. انہوں نے قبول نہیں کیا تھا، لیکن ہماری پھر مجبوری ہوتی ہے. آپ جیسا بھی دیتے کبھی ہم پوچھتے نہیں ہیں، کیونکہ یہاں پر ہمارے لیے تو مدرسوں کے لیے پھر لینا جائز ہو جائے گا. اگر حرام پیسہ کسی کے پاس ہے، ثواب کی نیت کے بغیر صدقہ دے گا. کسی کے پاس سود کا پیسہ ہے، رشوت کا پیسہ ہے، یا بہن بیٹیوں کا جو حصہ دبایا وہ پیسہ ہے، یہ جو پیسے ہیں ثواب کی نیت سے اللہ کی راہ میں کبھی نہ دیجیے گا. یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنا ایمان ہی لذائع کر بیٹھو. تو لہٰذا اپنی زکوٰۃ، صدقات، خیرات مدرسہ میں دیجیے. آپ کے تعاون سے دین کا نظام چلے گا. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.